بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یقیناً آپ نے بابا بلے شاہ کا نام سنا ہوگا اور اکثر ناظرین قصور میں واقع بلے شاہ کے مزار پر حاضری بھی دے چکے ہوں گے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ بابا بلے شاہ جن کے عقیدت مندوں کی تعداد آج کروڑوں میں ہے، اسی بابا بلے شاہ کا جب انتقال ہوا تو کوئی مولوی ان کا نماز جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا۔ آپ کی نماز جنازہ ایک خواجہ سرا نے کیوں پڑھائی؟ بابا بلے شاہ کی میت کو ہیجنوں اور بنگیوں نے قبرستان کی بجائے ویرانے میں کیوں دفن کیا تھا؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کی پیدائش سال 1680 میں بہاول پور کے گاؤں اچ گیلانیہ میں ہوئی، جبکہ کچھ عرصے بعد آپ کا خاندان قصور منتقل ہو گیا۔ آپ کے والد کا نام شاہ محمد درویش تھا اور وہ مسجد کی امامت کرتے تھے اور بچوں کو تعلیم دیتے تھے۔ بابا بلے شاہ کا اصل نام عبداللہ شاہ، جو بگڑ کر بلہ شاہ اور پھر بلے شاہ ہو گیا، اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئے اور یہی نام خاص و عام کی زبان پر گونجنے لگا۔ ناظرین، بابا بلے شاہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد ماجد سے حاصل کی اور علم و عرفہ کی جستجو اور طلب آپ کو حضرت شاہ عنایت قادری کے دروازے پر لے آئی۔ شاہ عنایت تصوف کے قادری سلسلے سے تعلق رکھتے تھے، ذات کے لحاظ سے آرائیں تھے اور بہت سی فارسی کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ وہ دوسرے صوفیہ کی طرح تارک دنیا نہیں تھے، بلکہ کھیتی باڑی اور باغبانی کرتے تھے۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کا بچپن گاؤں میں مویشی چراتے گزرا۔ والد امام مسجد تھے اور امام مسجد کی حیثیت اس دور میں گاؤں کے دوسرے ہنرمندوں جیسی تھی، یعنی موچیوں، نائیوں اور جلاہوں کے برابر ہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ بابا بلے شاہ کا معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے حوالے سے نہ صرف گہرا مشاہدہ تھا، بلکہ آپ خود ان حالات سے گزرے تھے۔ اسی مشاہدے اور تجربے نے آگے چل کر بے باک شاعرانہ اسلوب کی بنیاد رکھی۔ اگر اس دور کا جائزہ لیا جائے تو 17ویں اور 18ویں صدی برصغیر کا پراشوب دور تھا۔ اس دور نے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تباہ کاریاں دیکھی، دلی کو اجڑتے ہوئے دیکھا، لاکھوں انسان اس قتل و غارت کی بھینٹ چڑھ گئے۔ دوسری جانب یہ اورنگزیب عالمگیر کی مذہبی جنونیت کا دور بھی تھا، جس میں بادشاہت کے جبر کو ملائیت میں ڈبو کر لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور مذہبی تعصبات کو ابھارنے کی کوشش کی گئی۔ جبر و استبداد اور ظلم و ناانصافی کو نماز، روزے اور ٹوپیاں سینے جیسی علامتی کاموں میں لپیٹ کر روا رکھا جانے لگا، جبکہ دوسری طرف اس انتشار اور مذہبی جنونیت کے خلاف ادبی اور فکری سطح پر ایک بے مثال رد عمل بھی سامنے آیا۔ ناظرین، اسی دور میں پنجاب نے بابا بلے شاہ اور وارث شاہ کو جنم دیا۔ سندھ کی دھرتی پر شاہ عبداللطیف بٹائی اور سچل سرمست نے انمٹ نکوچ چھوڑے، لیکن اس دور کے بے مثال شعراء میں یہ اعزاز صرف بابا بلے شاہ کے حصے میں آیا کہ ان کے اشعار، کافیاں اور دوڑے صرف پنجاب میں ہی نہیں بلکہ سندھ، راجستھان اور ہندوستان کے دوسرے علاقوں میں لوگوں کے دل کی آواز بن گئے، اور اس عظیم شاعر کی آواز ہندوستان کے ہر کونے اور ہر لہجے میں گونجی۔ بابا بلے شاہ کی شاعری اور زندگی مذہبی ملاؤں اور پنڈتوں سے نبرد آزما رہی۔ فرسودہ ذات بات کا نظام اور طبقاتی تفریق کو آپ نے خاص طور پر حضرت تنقید بنایا۔ گھسے پڑے کتاب علم سے نکل کر سماج کی زندہ حقیقتوں کو موضوع بحث بنایا۔ مذہبی بنیادوں پر نفرت اور جھگڑے پیدا کرنے والے متعصب اور جنونی مذہبیوں کے خلاف آواز بلند کی اور تمام انسانوں کو ایک انسانی برادری قرار دیا۔ آپ جب شاہ عنایت کے مرید ہوئے تو اس پر بھی ان کی برادری اور ملاؤں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، کیونکہ آپ سید تھے، آل نبی، اولاد علی تھے، تعلق نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے تھی۔ لیکن شاہ عنایت ذات کے آرائیں تھے، جو کمتر اور گھٹیا سمجھی جانے والی ذات تھی۔ یہ بات ان کی برادری کے لیے قابل قبول نہیں تھی کہ ایک اعلیٰ خاندان اور قابل فخر نسبت کا حامل شخص نچلی ذات کے کسی فرد کے سامنے زانوئے تلمذ طے کرے۔ لیکن آپ نے اپنے سید ہونے کو ٹھکرا دیا اور سب کی مخالفت مول لے کر شاہ عنایت کو مرشد مان لیا، اور اس نسلی تفاخر سے نکل کر اپنی تشکیل نو کی اور ایک نئے انسان کے روپ میں سامنے آئے، جو ماضی کے تمام تعصبات سے پاک ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس بغاوت پر آپ کو خاندان، ذات اور اپنے ہم مذہبوں کی شدید مخالفت مول لینا پڑی، لیکن آپ ڈٹے رہے۔
نہ صرف یہ کہ ہر قسم کا لعن طعن برداشت کیا، بلکہ اپنی شاعری اور عمل سے اس کا جواب بھی دیا۔ اسی دور میں جب آپ نثری تفاکر کو خاک میں ملانے کی پاداش میں زیر عتاب تھے، آپ نے گدھے پال لیے، جو اس دور میں سب سے نچلے طبقے کا کام تھا، اور کوئی باعزت شخص یہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو سماج کے نچلے ترین طبقے میں لے آئے اور اس کا عملی حصہ بن گئے، یہاں تک کہ لوگ آپ کو کھوتیاں والا کہہ کر پکارنے لگے۔ ناظرین، دقیانوسی رسم و رواج اور روایتی بندھن آپ کو کبھی بھی پسند نہ تھے۔ زندگی کے ہر موڑ پر ان کو توڑ کر آپ کو خوشی ملتی تھی۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کے حوالے سے مشہور ہے کہ ہیجڑوں کے ساتھ مل جاتے، ان کے ساتھ ناچنا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ چوکوں اور چوراہوں میں مجمع کے سامنے ہیجڑوں کے ساتھ ناچتے۔ ان کا خاندان اور برادری اس بات سے نالا رہتے کہ بلا ہر قدم پر ان کی بے عزتی کا باعث بن رہا ہے۔ شاہ عنایت کا مرید ہونے کے بعد گدھے پالنا اور اب ہیجڑوں کے ساتھ ناچ گانا، لیکن آپ اپنی سرمستی اور دھن میں چلتے چلے جا رہے تھے۔ بلے شاہ سے قبل بھی شعراء نے مذہبی پیشواؤں کی چیرہ دستیوں کو ہدف تنقید بنایا، لیکن جس بہادری اور جرأت اور دلیری سے بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان مذہبی ٹھیکیداروں کو رد کیا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ بلے شاہ اپنے دور کے سماجی اور مذہبی جبر کے خلاف ایک انتہائی توانا آواز تھے، جو اپنے دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر جدوجہد کرتے رہے اور اپنے کلام اور اشعار کے ذریعے مظلوموں کی آواز بنے رہے۔ ناظرین، بابا بلے شاہ کی اعلیٰ انسانی اقتدار اور فکر و عمل کے باعث ہندو، مسلمان، سکھ اور مختلف عقیدوں سے تعلق رکھنے والے لوگ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے یکساں محبت رکھتے ہیں۔ بابا بلے شاہ کی موت کے وقت ان کے انقلابی فکر و عمل کے باعث ملاؤں نے بابا بلے شاہ کو بھی کافر قرار دے کر ان کا جنازہ پڑھانے والے پر بھی فتویٰ لگایا کہ اس کا نکاح مسلمان عورت سے ختم ہو جائے گا اور کموارے کی مسلمان عورت سے شادی ممکن نہ ہوگی۔ ناظرین، اس وقت کی مسلمان آبادی نے احتجاج کیا کہ بلے شاہ کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفنایا جائے۔ غرض یہ کہ خواجہ سرا نے بابا بلے شاہ کا جنازہ پڑھایا، بنگیوں اور ہیجڑوں نے پنجابی کے سب سے مشہور شاعر کا جنازہ اٹھایا اور قصور شہر سے 2 میل باہر جا کر دفن کر دیا۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی گمنام قبر کے گرد شہر پھیلتا گیا۔ آج بابا بلے شاہ کا قصور شہر کہلاتا ہے۔ وہ مولوی کون تھے جو بابا بلے شاہ کا نماز جنازہ پڑھانے سے انکاری تھے؟ وہ چودھری کون تھے جو اس کی لاش کو قبرستان میں دفن ہونے سے روکتے رہے؟ وہ شہری کون تھے جو بابا بلے شاہ کی لاش کے خلاف سراپا احتجاج بنے ہوئے تھے؟ یہ کوئی نہیں جانتا، لیکن بابا بلے شاہ آج بھی کروڑوں عقیدت مندوں کے دلوں میں زندہ ہے اور اپنی گمنام قبر سے بو رہا ہے اور بولتا رہے گا کہ بلیا اسیں مرنا ناہی، گور پیا کوئی ہور۔